السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبدالمجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلین دی ہسٹری۔ جیسا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا ہے، جس کے ہم نے 2 چیپٹر ختم کر دیے ہیں اور آج آخری چیپٹر شروع کریں گے، جس میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کے بارے میں جانیں گے۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسرے پارٹ میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بچے کی 3 آواز نکالنے اور حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم کو اس 3 آوازوں کی تعبیر بتانے تک پڑھا تھا۔ اگر آپ نے پہلے 2 پارٹ نہیں دیکھے تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 آدمی بڑے فسادی تھے اور وہ سردار بھی تھے۔ انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا تھا۔ ان بدبختوں کا نام رعا، رعم، حرم، حریم، داب، ثواب، مستح، قدار اور ایک کا نام مجھے معلوم نہیں ہے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور پکے وعدے کر کے گئے کہ رات کو چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اس ارادے سے نکلے ہی تھے کہ ایک فرشتہ نے پتھر سے ان سب کے دماغ کو پاش پاش کر دیا اور ہلاک ہو گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا ہے اور اب تک واپس نہیں آئے تو انہوں نے ان کی خبر لینے کے لیے گئے۔ دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں اور بیجے نکلے ہوئے پڑے ہیں، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر مار ڈالنے کا الزام لگا دیا۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی، جہاں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے کو آئیں گے تو اسی وقت راستے میں اس کا کام پورا کر دو۔ جب یہ لوگ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی آ رہی ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے واسطے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا ہی منہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خفیہ تدبیر سے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ غار میں ہلاک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر بنائی صالح علیہ السلام کی قتل کی، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر بنائی ان کی قتل کی، اور وہ نہ سمجھے۔ پھر دیکھو ہماری تدبیر کو، ہلاک کر ڈالا ہم نے سب کو۔ دوسرے دن کی صبح کو جب سب لوگ بیدار ہوئے تو سب کے منہ سرخ تھے، اور جب قدار وغیرہ کی لاشوں کو لوگوں نے دیکھا تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم نے اونٹنی کے عوض میں ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا ہے، اب ان کے بدلے میں تم کو اور سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ خود ہمارے گھر پر چڑھ کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب سے سزا دی ہے۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ جندع بن عمرو، جس نے اسلام قبول کیا تھا، جندع بن عمرو ایک سردار تھا جس کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیسے کیا تھا۔ خیر، جندع بن عمرو نے اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت سمجھا، کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرا دن جو ہفتے کا دن تھا، صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے تھے، تو اس دن سب لوگ نہایت غم میں مبتلا رہے کہ کیا ہوگا۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی کہ اپنی سنگین اور مضبوط مکانوں کو خالی کریں گے، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مکانات کو پہاڑ تراش کر کے بنائے تھے، اس لیے ان کو اپنے مکانوں پر یقین تھا کہ ہم اس میں محفوظ رہیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تیسرے دن کی گزرنے کے بعد صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حکم خدا سے آسمان اور زمین کے درمیان ایک
दहशतनाक सूरत में ज़ाहिर हुए और एक ऐसी सख्त आवाज़ निकाली कि उसके सबब पहाड़ में जंबश पैदा हुई और तुंद हवा आंधी की तौर से चलना शुरू हो गई। तो सब शहर वाले खौफ ज़दा होकर अपने संगीन मकानों में घुस गए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा एक उससे भी सख्त आवाज़ निकाली। उसके सबब शहर वाले ऊंधे होकर अपने अपने जानों के बल गिर पड़े और इस आवाज़ से उनके पित्ते फट गए और वो तमाम जहन्नुम रसीद हो गए। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये ख़बर सुनी तो मुसलमानों से फरमाया कि ये शहर ग़ज़ब इलाही के नाज़िल होने की जगह है, अब हमारा रहना मुनासिब नहीं, इसलिए अब मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ का एहराम बांध कर वहाँ जाएंगे। चुनांचे सब ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अमल किया और मक्का मुकर्रमा चले गए। याद रहे कि कौम समूद के हर आदमी को उसी हालत में हलाक किया गया जिस हालत में वो था, और उस हालत को कुरान करीम ने कई आवाज़ों में बयान फरमाया है। किसी मकाम पर सायका कड़कदार बिजली और किसी जगह रजफा जलजला डालने वाली शय और किसी जगह तागिया दहशतनाक और कहीं सय्यहा चीख फरमाया है। इसलिए ये तमाम ताबीरात एक ही हकीकत के मुख्तलिफ औसाफ के एतबार से की गई है। हदीस शरीफ जो मसनद इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह मोतबर किताबों में पाई जाती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि कुछ तुमको मालूम है कि सबसे ज़्यादा बदबख्त पहली उम्मतों का और इस उम्मत का कौन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, मुझे मालूम नहीं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगली उम्मतों का एक सुर्ख रंग समूद की कौम से था, यानी क़द्दार बिन सालिफ, कि उसने हक़ ताला की ऊँटनी की कूंचे काटी। और इस उम्मत का बदबख्त वो आदमी है जो तेरे सर पर तलवार मारेगा और तेरी दाढ़ी इस खून से रंगीन होगी और इसी तलवार से तू शहीद होगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हिजर पर हुआ तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने समूद के कुएं से पानी भर लिया और आटा गूंथ कर रोटियां तैयार करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो पानी गिरा देने और हांडियाँ उलट कर देने और आटा बेकार कर देने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि ये वो बस्ती है जिस पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। यहाँ ना क़याम करो और ना यहाँ की अशिया से फ़ायदा उठाओ, ऐसा ना हो कि तुम भी किसी बला में मुब्तला हो जाओ। और एक रवायत में है कि तुम इस हिजर की बस्तियों में खुदा से डरते हुए और अर्ज़ो जारी करते और रोते हुए दाखिल हुआ करो, वरना दाखिल ही ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अपनी गफलत की वजह से अजाब की मुसीबत में मुब्तला ना हो जाओ। बस इसके साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या ख़त्म हो गया। इससे आगे हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।